اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے تقلید کے مسائل کے بارے میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تقلید کی اہمیت اور تقلید کے وجوب پہ بعض ادلہ کو پیش کیا تھا۔ آج کچھ فقہی مسائل جو تقلید سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجتہد یا اس کے افقہ و عالم ہونے پہ کون سے ایسے سورسز اور طریقے ہیں کہ جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص فقیہ ہے اور عالم۔ تو علماء نے اس کے جو طریقے بیان کیے ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ خود انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ جج کر سکے کہ یہ شخص فقیہ ہے، یعنی مسائل فقہیہ کو قرآن و حدیث سے ادلہ سے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا طریقہ کہ دو عادل عالم لوگ گواہی دیں کہ فلاں شخص فقیہ ہے یا عالم یا افقہ فقیہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو دو عادل شخص یعنی جو دین پہ عمل کرتے ہوں، حرام کاموں سے بچتے ہوں، واجبات کی ادائیگی کرنے والے ہوں، اور کسی کے فقیہ ہونے کے بارے میں یا اس کے زیادہ فقر کے بارے میں علم رکھنے کے بارے میں انہیں، جب وہ اہل خبرہ میں سے ہیں یعنی یا تو وہ خود مجتہد ہوں یا اجتہاد کے قریب ہوں، اور پھر جس فقیہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس کے علمی دروس، علمی خطابیں، استدلالی ابحاث یا خود ان سے کر چکے ہوں یا ان کے ریکارڈڈ دروس یا کوئی تالیف شدہ کتاب سے ان کے استدلال کو دیکھ چکے ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ تعصب یا کسی اور خارجی اثر سے ہٹ کر روشن فکری کی بنیاد پر خدا کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، خدا کا خوف رکھتے ہوئے اس کو بیان کریں۔ تو دو عادل عالم شخص اگر ان کوالٹیز کے ساتھ کسی کے فقیہ ہونے کے بارے میں یا کسی کے افقہ ہونے کے بارے میں بیان کریں تو ان کی گواہی بھی قبول ہوگی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اتنے اہل علم یا اہل اطلاع جو علوم پہ اطلاع رکھتے ہوں اور وہ بھی اس قابل ہوں، یعنی ایک کثیر تعداد جو علماء کی ہے اور اہل خبرہ ہیں اور اس میں شہرت ہو چکی ہو اہل علم کے درمیان کہ یہ شخص فقیہ ہے یا افقہ ہے، تو اس طریقے سے بھی کسی شخص کے اجتہاد یا عالمیت کو پہچانا جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ جو پیش کیا جاتا ہے مختلف کتابوں میں اور جو علماء نے فقہی مسائل کے حوالے سے بیان کی ہیں، کسی فقیہ کے مسئلے یا فتوے کو جاننے کے طریقے کیا ہیں۔ فرسٹ آف آل تو آج کے دور میں تقریباً اویلیبل ہے جو توضیح المسائل جسے کہتے ہیں۔ اگر ویسے پرچیز کو انسان نہیں کر سکتا تو ویب سائٹ پہ جو فقی کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ اویلیبل ہوتی ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، اور آج کے دور میں تو ویب سائٹ کے ذریعے سے فقہا کے جو فتاوے ہیں ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے خود فقی سے معلوم کیا جائے ڈائریکٹ۔ تیسرا اگر کوئی عالم شخص خبر دیتا ہے اور وہ ثقہ ہے تو اس کی بات پہ بھی عمل کیا جائے گا۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں جو تقریر کے حوالے سے اور فقہی مسائل کے جاننے یا فقہ کو پہچاننے کے حوالے سے تھیں۔ البتہ بعض روایات میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اس الدین حتی یقال لک مجنون، اپنے دین کے بارے میں اتنا سوال کرو کہ آپ کو مجنون کہنے لگے، لوگ پاگل کہنے لگے، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک وقتی زندگی ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اگر انسان دین کو نہیں سمجھے گا تو وہ خسارے میں رہے گا، اور آخرت میں اس سے دین حقیقی کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، جیسے کہ خود قرآن نے اس بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا
اور ایسے شخص سے ایسا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ لہذا دین کے بارے میں کوتاہی کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور انسان ہمیشہ دینی مسائل کے بارے میں سوال کرتا رہے، پوچھتا رہے، ہر چیز کے بارے میں سوال کرے، جو بھی اس کی زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں اور جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرے، کیونکہ روز قیامت انسان آئے گا اور خدا سے کہے گا کہ میں جانتا نہیں تھا، تو پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی اللہ تعلمتا، کہ تو نے سیکھا کیوں نہیں تھا۔ لہٰذا یہ علم دین سیکھنا فرض ہے، اور مشہور حدیث میں ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلم، بعض روایت میں یہ بھی کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے۔ جو چیز فرض ہے اور جس سے انسان کی دنیا کی کامیابی بھی آخرت کی بھی ہے، اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، بلکہ بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں بلوغ سے پہلے ان احکام کی تعلیم دلوائی جائے، جیسے ہم ٹیوشنز رکھتے ہیں دوسرے سبجیکٹس کی، تو دینی امور کے لیے اگر ہمیں کوئی فری میں بھی سکھانے کے لیے یا ہمارے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں تو ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ یہ جب انسان دنیا سے جائے گا اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کیسے غفلت میں گزارا ہے، کیونکہ قرآن کے 17ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم قامت قیامت ہو، جب ابن آدم دنیا سے جاتا ہے اس کی قیامت تو اس وقت کھڑی ہو گئی، اس وقت قائم ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد اس کا قبر میں بھی کچھ سوال و جواب ہے۔ قبر روضہ میں ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے یہ باغ ہوگا، ینوز باللہ عفر من عفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا۔ لہٰذا انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے نہیں معلوم، لہٰذا اس ختم ہونے والی زندگی سے پہلے ہی اس زندگی کو ایسا کیوں نہ بنا لیا جائے جس میں رب کی رضا ہو۔ خدا سے دعا گوں بحق محمد و آل محمد ہمیں دین کامل کو سمجھنے اور اس پہ مکمل عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔